السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹ آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری احمد رضا کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں احمد رضا کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام احمد رضا ہے۔ میں فوڈ ڈلیوری کا کام کرتا تھا۔ موٹر سائیکل پر شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کھانا پہنچانا میرا روز کا کام تھا۔ گرمی، بارش، دھند، ہر موسم میں سڑکوں پر گھومنا میرے لیے معمول تھا۔ ملتان کی گرمی آپ سب جانتے ہی ہیں، ایسی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اس رات جو ہوا وہ گرمی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس کی ٹھنڈک آج تک میرے اندر رچی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 1 سال پہلے کا ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں دن بھر کے آرڈرز مکمل کر چکا تھا اور بس آخری آرڈر باقی تھا۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، نیو آرڈر، گلگشت کے قریب پرانی کالونی، ہاؤس نمبر 17۔ میں نے ایپ اوپن کی۔ لوکیشن کچھ عجیب سی تھی۔ نقشے پر وہ جگہ آدھی بنی ہوئی دکھ رہی تھی، جیسے گوگل میپ بھی پوری طرح اسے پہچان نہ پا رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید نیا علاقہ ہوگا۔ آرڈر کی رقم اچھی تھی، ٹپ بھی زیادہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے آرڈر قبول کر لیا۔ ریسٹوران سے کھانا لیا، 2 برگر، 1 فیملی پیزا اور 2 کولڈ ڈرنکس۔ بل کافی بڑا تھا۔ میں نے مذاق میں دکان والے سے کہا، لگتا ہے آج کسی کی پارٹی ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، بھائی بس جلدی پہنچا دینا، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے نکل پڑا۔ گلگشت کی روشن سڑکیں پیچھے رہتی گئیں۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا، گلیاں سنسان ہوتی گئیں۔ اس علاقے میں اس وقت بھی عام طور پر کچھ نہ کچھ چہل پہل ہوتی تھی، مگر اس رات عجیب سی خاموشی تھی وہاں پر۔ نہ کتے بھونک رہے تھے، نہ کوئی راہگیر گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب میں پرانی کالونی کے قریب پہنچا تو سڑک کچی ہو گئی۔ اسٹریٹ لائٹس میں سے آدھی بند تھیں، جو جل رہی تھیں ان کی روشنی بھی مدھم اور زرد تھی۔ میرا دل ہلکا سا گھبرایا، مگر میں نے خود کو سمجھایا۔ ہاؤس نمبر 17 ڈھونڈنے میں مجھے 5 منٹ لگے۔ وہ گھر باقی گھروں کی نسبت الگ سا لگ رہا تھا۔ دیواریں پرانی، رنگ اکھڑا ہوا، گیٹ سنگ آلود۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے اندر سے روشنی آ رہی تھی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ میں نے موٹر سائیکل گیٹ کے باہر روکی اور موبائل پر کال کی، سر میں آپ کی گیٹ کے باہر ہوں۔ دوسری طرف سے چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر ایک دھیمی بے جان سی آواز آئی، اندر آ جاؤ، گیٹ کھلا ہے۔ آواز میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو، یا جیسے فون پر نیٹ ورک کمزور ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے گیٹ کو دھکا دیا، وہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ اندر صحن میں مکمل اندھیرا تھا، حالانکہ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دروازے تک گیا اور بیل بجائی۔ بیل کی آواز اندر کہیں گونجی اور پھر خاموشی۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھلا۔ میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ چہرہ زرد، آنکھیں گہری، بال بکھرے ہوئے، اور وہ مجھے گھور رہا تھا جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو۔
میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر آپ کا آرڈر۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک طرف ہٹ گیا جیسے مجھے اندر آنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ میں نے کہا، سر ادائیگی کر دیں تو میں چلتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، اندر آؤ، پیسے اندر ہیں۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ کمپنی کی پالیسی کے مطابق ہمیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کہا، سر آپ یہیں پیمنٹ کلیئر کر دیں پلیز۔ وہ اچانک مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ ڈر رہے ہو نا؟ یہ سن کر مجھے اپنی انا پر چوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو مضبوط دکھانے کے لیے قدم اندر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، دروازہ میرے پیچھے سے زور سے بند ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ہینڈل ہل بھی نہیں رہا تھا۔ سر دروازہ بند ہو گیا ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اب اس کا چہرہ اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ کمرے میں عجیب سی بو تھی، نمی، باسی پن اور کچھ ایسا جیسے پرانی دوا کی اسمیل ہو۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ گھر میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، نہ صوفہ، نہ میز، نہ ٹی وی، صرف خالی دیواریں اور درمیان میں کھڑا وہ آدمی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر آپ کا کھانا۔ وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے گلے میں کچھ پھنسا ہو۔ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ میرے ہاتھ سے فوڈ باکس تقریباً گر گیا۔ پھر آپ نے آرڈر کیوں کیا؟ اس نے آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھایا۔ ہمیں تمہاری ضرورت تھی۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے ٹکرا گیا۔ اچانک کمرے کی لائٹ فلیکچویٹ کرنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اندھیرا ہوا اور جب روشنی واپس آئی، وہ آدمی میرے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا، ٹھنڈی اور بے جان۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواروں پر سائے حرکت کر رہے ہوں، جیسے وہاں اور بھی لوگ ہوں یا کچھ اور۔ وہ میرے کان کے قریب جھکا اور بولا، ہم یہاں اکیلے نہیں رہتے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور دروازے کی طرف لپکا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دروازہ اب کھل گیا۔ میں باہر بھاگا، گیٹ تک پہنچا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ میں سیدھا گھر نہیں گیا۔ میں نے ایک چوک پر رک کر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں نے موبائل نکالا، ایپ کھولی۔ آرڈر ہسٹری میں وہ آرڈر موجود ہی نہ تھا، جیسے میں کبھی وہاں گیا ہی نہ ہوں۔ اگلے دن میں نے کمپنی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے نام کا کوئی آرڈر اس علاقے میں نہیں تھا۔ میں نے خود جا کر وہ جگہ دیکھنے کی کوشش کی۔ دن کے وقت وہاں ہاؤس نمبر 17 تھا ہی نہیں۔ نمبر 16 کے بعد سیدھا 18 تھا، بیچ میں خالی پلاٹ تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ آج اس واقعہ کو تقریباً 1 سال گزر چکا ہے۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے اور میں اب رات دیر تک باہر نہیں رہتا۔ میں نہیں جانتا اس رات میں کیسے بچ گیا۔ شاید وہ مجھے چھوڑنا چاہتے تھے یا شاید کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری محمد حمزہ خان کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں محمد حمزہ کی سٹوری، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام حمزہ خان ہے۔ یہ واقعہ نومبر کی ایک سرد رات کا ہے۔ اسلام آباد میں سردی اچانک تیز ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہوا مری کی طرف سے چل رہی ہو۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہوا میں نمی تھی اور سڑکوں پر غیر معمولی خاموشی۔ وقت تقریباً رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں F10 مرکز سے آخری آرڈر اٹھا کر نکلا تھا۔
تھکن تھی مگر دل میں اطمینان بھی کہ بس یہ ڈیلیوری کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ آرڈر کی لوکیشن E11 کے قریب ایک پرانی رہائشی گلی میں تھی۔ ایپ پر ہاؤس نمبر واضح لکھا تھا مگر نقشے پر نشان کچھ پیچھے کی طرف دکھا رہا تھا، جیسے سگنل پوری طرح درست نہ ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا۔ کھانا ایک فیملی پیک تھا، 2 بریانی، ایک چکن ہانڈی، نان، رائتا اور 2 بوتلیں۔ آرڈر کافی مہنگا تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا پلیز ڈونٹ رنگ دا بیل، کال وین یو ارائیو۔ یہ جملہ عام ہوتا ہے، خاص طور پر جب گھر میں بچے سو رہے ہوں، اسی لیے میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ جیسے جیسے میں E11 کی اس گلی میں داخل ہوا، ماحول بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑے بڑے درخت سڑک کے اوپر جھکے ہوئے تھے، اسٹریٹ لائٹس جل تو رہی تھیں مگر روشنی دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ دور کہیں کتا بھونکا، پھر اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہاؤس نمبر ڈھونڈنا شروع کیا، 42، 44، 46، پھر اچانک 52۔ میں نے بریک لگائی۔ نمبر 48 اور 50 کہاں گئے؟ میں نے موبائل نکالا، لوکیشن دوبارہ چیک کی۔ پن واضح طور پر میرے سامنے والی دیوار کے اندر دکھا رہا تھا۔ وہاں ایک گھر تھا مگر عجیب سا، دیواریں اونچی، پینٹ اکھڑا ہوا، گیٹ پر زنگ۔ باقی گھروں کے مقابلے میں یہ ویران سا لگ رہا تھا، لیکن اوپر کی منزل پر ایک کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے دی گئی انسٹرکشنز کے مطابق بیل نہیں بجائی، کال کی، 3 بار رنگ کیا، چوتھی بار ایک آواز آئی، دھیمی، ٹوٹی ہوئی، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا سر کھانا لے کر آیا ہوں، ادائیگی کر دی تو میں باہر سے ادائیگی کر دیں تو میں باہر سے ہی دے دیتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر جواب آیا، پیسے اندر رکھے ہیں، بس اندر آ کر لے لو۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی اٹھی، مگر کئی بار کسٹمرز دروازے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں ایک قدم اندر رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے سوچا زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ گیٹ واقعی کھلا ہوا تھا۔ میں نے دھکا دیا تو وہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر صحن میں گھاس بے ترتیبی سے اگی ہوئی تھی، جیسے کافی عرصے سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ ایک طرف پرانا سا جھولا تھا جو ہوا میں ہلکا سا ہل رہا تھا، حالانکہ اس وقت ہوا بالکل بند تھی۔ میں دروازے تک پہنچا، وہ پہلے ہی آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے آواز دی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے قدم اندر رکھا، ہال خالی تھا۔ دیواروں پر پرانے فریم لٹک رہے تھے مگر تصویریں غائب تھیں، صرف دھندلے نشانات باقی تھے۔ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی مگر ایک راستہ صاف تھا، جیسے کوئی روزانہ اس پر چلتا ہو۔ اچانک اوپر سے قدموں کی آواز آئی، دھیرے، نپے تلے قدم۔ میں نے اوپر دیکھا، سیڑھیوں کے سائے میں ایک شخص کھڑا تھا، لمبا، دبلا، سفید کپڑوں میں۔ اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ آرڈر ہے سر۔ میں نے فوڈ باکس اوپر اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا، ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں چرچراتی۔ جب وہ نیچے پہنچا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری تھیں، رنگت پیلی، ہونٹ خشک، مگر سب سے عجیب بات اس کی نظروں میں تھی۔ وہ سیدھا مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ میرے پیچھے کسی کو گھور رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے رقم بتائی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر نکالا تو خالی۔ اوپر رکھے ہیں پیسے، آ جاؤ۔ میں نے فوراً کہا، سر آپ لے آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے انکار کیا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسی لمحے میرے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ میں نے نظر ڈالی، اسکرین پر کوئی نیا آرڈر نہیں تھا، بلکہ وہی موجود آرڈر اب غائب ہو چکا تھا۔
جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ سر، آپ نے آرڈر کس ایپ سے کیا تھا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ میرے قریب آیا، اس کی سانس یخ تھی۔ ہم بس انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک اوپر والے کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ پورا گھر نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ صرف باہر کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے سیڑھیوں پر کسی اور کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہو۔ میں نے دوبارہ اوپر دیکھا۔ اس بار وہاں 2 سائے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے ہینڈل گھمایا مگر وہ نہیں کھلا۔ پیچھے سے وہ شخص بولا، ابھی نہیں جا سکتے۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ کھینچا۔ اچانک بجلی چمکی اور ایک لمحے کے لیے پورا ہال روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں میں نے کچھ دیکھا جو آج تک میں بھول نہیں پایا۔ دیواروں پر دھندلے سائے نہیں تھے بلکہ ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اندر سے دیوار پر زور زور سے ہاتھ مارے ہوں۔ جگہ جگہ ناخنوں کی خراشیں۔ اچانک بجلی چلی گئی تو اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی دوران مجھے اپنے بالکل پیچھے کسی کی سرگوشی سنائی دی، ہمیں بھوک لگی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شخص میرے سامنے نہیں تھا۔ وہ چند قدم دور کھڑا تھا مگر سرگوشی میرے کان کے پاس ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازے کو لات ماری۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ میں باہر بھاگا، صحن پار کیا، گیٹ تک پہنچا۔ جب میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو اچانک پیچھے سے وہی آواز آئی، واپس آؤ۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں سیدھا مین روڈ کی طرف آیا۔ وہاں پہنچ کر سانس بحال کی۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں سیدھا مین روڈ کی طرف آیا۔ وہاں پہنچ کر سانس بحال کی۔ ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے فوراً ایپ کھولی۔ آرڈر ہسٹری خالی تھی۔ اس وقت کے دوران کوئی ڈیلیوری کا ریکارڈ نہیں تھا۔ میں نے کمپنی ہیلپ لائن پر کال کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے رات 10:30 بجے کے بعد کوئی آرڈر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 8 مہینے گزر چکے ہیں۔ میں نے رات کی شفٹ چھوڑ دی ہے مگر کبھی کبھی بالکل 12:30 بجے میرے موبائل پر اسکرین خود بخود روشن ہو جاتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کی ٹون بجتی ہے مگر جب میں دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حقیقت دیکھی یا کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا، مگر ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس رات میں اکیلا نہیں تھا۔ کچھ آرڈرز کھانے کے نہیں ہوتے، کچھ دروازے کسٹمرز کے لیے نہیں ہوتے، اور کچھ بھوک ایسی ہوتی ہے جو انسانوں سے مٹائی جاتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔